أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن. اور اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تکون فی شأن، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے. شان کا مطلب حال. قرآن نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے. سورہ رحمان میں بھی آیا نا کل یوم هو فی شأن. اور اللہ کی ذات ہر دن نئی آن میں ہے. اللہ کی ذات کو ہر دن نیا کام ہے. اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہر دن ایک نئی حالت ہے. حالت سے مراد کام ہے. حالت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ الآن کما کان، اللہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ اس کائنات کے آغاز میں تھا، جیسے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کی ذات پاک میں کوئی تبدیلی نہیں. تو وما تکون فی شأن، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوں، آپ کسی حالت میں بھی ہوتے ہیں. وما تتلو، اور یہ جو ترجمہ کیا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، یہ مرادی معنی ہے اس کے. اور اگر آپ لغت کے اعتبار سے کریں گے اس کا ترجمہ تو پھر یہ ما نافیہ بن جائے گا کہ وما تکون فی شان، اور آپ کسی حالت میں نہیں ہوتے. وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ کسی وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے. ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی لوگوں تم کسی کام کو کر رہے ہوتے ہو الا مگر کنا علیکم شہودن، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے. تو سب چیزوں کی نفی کر کے آخر پہ اللہ نے اثبات کر دیا جو عربی کے قواعد کے مطابق ہے. لیکن مراد اس کی لیں ترجمے میں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں. تو لغت میں دیکھ لیجئے تو وہ یہ بنے گا کہ وما تکون فی شان، اور آپ کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری حالتوں کے متعلق کہہ دیا کہ کوئی بھی آپ کی حالت ہو. اور ظاہر ہے کہ ان کے مختلف حالات ہوتے تھے، جیسے انسان ہے، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، نماز پڑھنا، خدا کی عبادت کرنا، تلاوت کرنا، مختلف حالات ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی بھی حالت. وما تتلو، اور جو چیز آپ تلاوت کرتے ہیں، من ہو، اس سے. یہ ہو کی جو ضمیر ہے اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ وما تتلو منہ من قرآن، اور کوئی بھی تلاوت جب پڑھنا ہے من ہو، اس سے، یعنی اس حالت میں کوئی بھی آپ کی ایسی حالت نہیں ہوتی. ایک یا یہ کہ کوئی بھی تلاوت میں من ہو، اس سے، یعنی تلاوت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نہ ہی وہ آپ کی وہ حالت. اور بعض کہتے ہیں من ہو کا مطلب قرآن سے ہے کہ وما تتلو من ہو، اور جب آپ اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ فکرہ کہا جائے کہ اتنا آدمی تلاوت کر رہا تھا تو یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ قرآن ہی کی تلاوت کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ وما تتلو منہ، اور جو کچھ آپ کے، اور نہ ہی آپ اس سے پڑھ رہے ہوتے، اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو مراد قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اس من ہو کی ضمیر شان کی طرف لوٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آگے جب کہہ دیا ہے قرآن تو پھر ہو کی ضمیر قرآن ہی کیوں مراد دیتے ہو؟ تو پھر جو قرآن اس سے مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک ضمیر اور ایک اصل لفظ قرآن استعمال کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت چونکہ بالعموم قرآن کی تلاوت کی رہتی تھی، اس لیے خدا نے خاص طور پر اس حالت کا ذکر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے تبلیغ فرماتے تھے، اور سب سے مؤثر تبلیغ قرآن کے ذریعے سے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں
کہ جو آدمی بھی دین کی تبلیغ کرے اسے چاہیے سب سے زیادہ وہ قرآن پاک کے دلائل پر غور کرے اور قرآن کے ذریعے دلیل کو پیش کرے، تاکہ انسان جو دوسرا ہے وہ اس پر سوچنے پہ مجبور ہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ کہا ہے یہ کتنی بڑی حقیقت۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ جو اس سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یعنی قرآن ہی سے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور لوگوں کوئی بھی عمل جو تم کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا مگر كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہم اس کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں ان تمام کاموں پر۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے اور ساری چیزوں پر اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ ابھی سورہ یونس میں پچھلے کچھ دن پہلے گزر چکا تھا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ آگے ایک آیت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تنقیح کر دی ہے، تفصیل بیان کر دی ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم سے نکلی ہوئی ہو۔ وہ یہ آیت تین چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا اور نے کہا کوئی آپ کی ایسی مصروفیت نہیں ہے، اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، یہ حالتیں تو ہو گئیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب غور کریں ان الفاظ پہ، تو ان الفاظ میں صرف ضمائر آ رہی ہیں واحد کی، یعنی ایک شخص سے بات کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کو اگر آپ خاص مخاطبہ قرار دیتے ہیں کہ اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، تو قرآن فوراً اس کے بعد اس خاص سے عام کی طرف آ گیا ہے کہ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور لوگوں کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو۔ تو پہلے خاص طور پہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی دو حالتیں ذکر کرنے کے بعد کہ آپ جس مصروفیت میں بھی ہوں اور جو آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، تو اس کے بعد عام انسانوں پہ آ گیا کہ لوگوں تم جو کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو الا كنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ اس کام پہ ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ تمہاری زندگیوں کا ہماری نگاہ کے سامنے۔ تم جن چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیتے ہو اور جو کام کرتے ہو، یہ سب کے سب ہمارے سامنے اس تفیضون فی، جب تم ان کاموں میں گھس جاتے ہو، جب تم ان کاموں کو کرنے لگتے ہو، جب تم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہو، ہر کام ہماری نگاہ میں ہے۔ تم جتنی ہماری معصیت اور نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنی اطاعتیں کرتے ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ایک انسان کا تصور انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اس ایک آیت کریمہ کا، تو انسان کی ہمت نہ پڑے گناہ کرنے کی کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اس کا رب سے دیکھ رہا ہے؟ انہ کان بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ساری حالتیں ہمارے سامنے۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس پہ گویا ان کی تعریف کی، اپریشیٹ کیا کہ آپ کی حالتیں اتنی اچھی ہیں کہ ہم آپ سے خوش ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قرآن پاک کی تلاوت رات کو کسی نے کی، اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ رات کون قرآن پڑھ رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے ایسی آواز دی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ قرآن پاک کو سن رہے ہیں تو میں تو اور زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اچھی طرح پڑھتا۔ اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی چیز کو اتنے غور سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو، اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دو حالتیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں گویا تعریف بھی کی کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں کو بتایا تیسری حالت میں کہ کوئی بھی عمل تم کر رہے ہوتے ہو لوگوں، مگر یہ کہ ہم اس میں کیا ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ اس تفیضون فی، جب تم اس کام میں کو کر رہے ہوتے ہو، انجام دے رہے ہوتے ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی
کہ تخصیص انسان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد اسے جنرلائز کیا، تعمیم کر دی انسانوں کی۔ اب اس کے بعد تیسرا درجہ دیکھیے کہ صرف انسان ہی نہیں، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کے علم اور اس کے قبضہ قدرت میں۔ وما یعزب، اور ارشاد فرمایا کہ غائب نہیں ہے۔ یعزب اصل میں عزبہ، اور عازب کہتے ہیں اس انسان کو جو گھاس کی تلاش میں دور نکل جائے۔ عربوں کا جو معاشرہ تھا، جانور تو لازمی تھے، ہر ایک گھر میں ہوتے تھے جانور، بکریاں اور اونٹ اور کوئی نہ کوئی چیز تو وہ رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے رجل عازب، ایسا آدمی جو گھاس کی تلاش میں دور نکل گیا، نظروں سے غائب ہو گیا۔ اور اسی لیے عزب اس کو بھی کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی بھی ہو یا جس کی بیوی نہ ہو، کیونکہ وہ بھی تنہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ من قرأ القرآن فی 40 یوما، جس آدمی نے 40 دن میں قرآن پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد عزب، اس انسان نے بہت دیر کر دی، تنہا ہو گیا۔ یعنی 40 دن سے پہلے اسے چاہیے تھا کہ قرآن کو پڑھ لیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ عالمگیری میں جزیہ انہوں نے لکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا سال تھا، اس میں جبریل امین سے آپ نے 2 مرتبہ سنا اور 2 ہی مرتبہ ان کو سنایا۔ اور حنفی فقہا کے ہاں خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اس بات پہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں آخری فعل کیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ تلاش کرو کہ آخر پہ کیا چیز ہوئی تھی، کیونکہ ممکن ہے حیات طیبہ میں ایک کام کیا ہے، بعد میں وہ کینسل ہو گیا ہے، بعد میں کوئی اور حکم نازل ہو گیا ہے، تو کوشش کرو سب سے آخری فعل۔ تو آخری فعل تلاوت کے معاملے میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک سنا اور 2 مرتبہ سنایا۔ اس وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ۔ اور جن احادیث میں یہ آ گیا ہے، یہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 40 دن گزار دیے قرآن پاک کو پورا کرنے میں، فقد عزب، اس نے بہت دیر کر دی، تنہا ہو گیا۔ تو مراد یہ تھی کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی انسان 40 دن سے بھی پہلے 1 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھ لے، تو مسلسل جب تلاوت کرتا رہے گا، مسلسل جیسے روز 1 پارہ پڑھتا رہے گا، تو قرآن پاک کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ رہے گی، اسے مانوس رہے گا، انس رہے گا، تعلق رہے گا۔ تو ارشاد ہے وما یعزب، اور کوئی غائب نہیں ہوتا عن ربک، تیرے پروردگار سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، اس زمین میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں ایک ذرہ کے برابر چیز ایسی نہیں ہے جو تیرے رب سے غائب۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عام انسان، اب عام انسانوں سے بھی نیچے اتر کے اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو لے لیا کہ کوئی چیز تمہارے رب سے غائب نہیں۔ ذرہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں سرخ چھوٹی سی جو بالکل چونٹی ہوتی ہے نا، بالکل خالص سرخ رنگ کی، ذرہ کہتے ہیں اسے، اور اسی سے یہ لفظ اردو میں آ گیا۔ ہم بھی بولتے ہیں نا ذرہ برابر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز تیرے پروردگار سے غائب نہیں، ولا اصغر من ذالک، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، وہ جو چونٹی ہے نا ایک سرخ، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، اس سے بھی کم رائی کا دانہ، اس سے بھی کم کوئی مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ذرہ اس کا، ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ تیرے پروردگار کے علم میں ہے، وہ کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے، کوئی چیز کائنات کی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں رد آیا اس قوم کا، ان اقوام کا، خاص طور پہ ارسطو کا اور یونان کے ان فلاسفہ کا جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی اللہ نے ایک بار جو چیزیں دیکھ لی، طے کر دی، وہ تو ہو گئی، مگر روز روز جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ خدا کے علم میں نہیں آتی۔
وہ علم میں اسی وقت آتی ہیں جب انسانوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے، سامنے آتی ہیں، تو ان کا رد ہو گیا۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب انسان اسے اطلاع دے، زمین سے کوئی خبر سے پہنچے، علیہ باللہ، خدا نے ان سب کا رد کر دیا اور اس کا اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ ساری چیزیں ہماری کتاب میں درج ہیں۔ اللہ کے لیے وہ دن جس دن اس نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا، اور اللہ کے لیے وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، خدا کے علم میں سب برابر، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تم حرام اور حلال کی تقسیم اپنے پاس سے کرتے ہو، اور تم اس کائنات میں جو ظلم اور زیادتیاں مچا رہے ہو، ایک ایک چیز ہماری نگاہ میں، اور ذرہ برابر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مگر وہ ہمارے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یا تو کتاب سے مراد اللہ تعالی کا علم لے لیا جائے، اور کئی جگہ پر ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یا کتاب سے مراد کتاب مبین سے لوح محفوظ، اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں اپنے علم کے مطابق تحریر فرما دی تھی، اور کوئی چیز اس میں سے منسوخ ہو وہ اللہ ہی کا حکم سے منسوخ کرے، وہ جس چیز کو چاہے ثابت رکھے، جس چیز کو چاہے منسوخ فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے بڑی صفت اللہ کی علم ہے، حتیٰ کہ ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کا علم ہے۔ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جائے، یہ صرف سمجھانے کی بات ہے کہ ہم لوگ سمجھ لیں، وگرنہ تو اللہ کا ارادہ کچھ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جیسے ہم دماغ سے سوچتے ہیں اور 10 باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ حق تعالی شانہ کا ارادہ بھی ایسی ہے جیسے اس کی پاک ذات کے قابل ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ارادہ اللہ کا جب کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ اس ارادے کی قوت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ گلیکسی ہے، اس میں اتنے سیارے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، ایک مرتبہ ارادہ فرما لیا کہ یہ کائنات پیدا ہو جائے، ہو گئی، ختم۔ اتنا زبردست ارادہ، اور ارادے سے بھی بڑی چیز وہ اللہ کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی کی مختلف صفات کے مظہر مختلف انبیاء علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر تھے، اللہ نے ان سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، باتیں کی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا مظہر تھے، اور وہ خدا کی صفت تھی شفا دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس اعتبار سے بھی تمام انبیاء علیہ السلام پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی صفت علم کا مظہر، سب سے زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا انبیاء علیہ السلام میں، اور اس کے باوجود حکم یہ ہوا وقل رب زدنی علما، اور آپ اللہ سے دعا فرماتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، یہ علم اتنی بڑی چیز۔ اسی لیے وہ حدیث میں آیا ہے نا کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو علم کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اللہ کے فرشتے اس کی گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم سے باہر ہو، تمام چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ جب اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، علم اس کا، قدرت اس کی، یہ سب چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں، تو پھر تم کس بنا پر شرک کر رہے ہو؟ جن کو تم معبود ٹھہرا رہے ہو، کیا ان کا بھی علم اتنا وسیع اور محیط ہے؟ جن کو تم شریک ٹھہرانا چاہتے ہو، کیا ان کی بھی کوئی قدرت ہے؟ جب ان کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حلال اور حرام چیزوں کا ہونا زندگی کے ہر شعبے میں یہ اللہ کے حوالے کرو تم اپنی عقل سے، اور جو چیزیں تم اپنے معبود جو شریک بناتے ہو ان کے کہنے سے نہیں ہو سکتی۔